ڈیورنگ پریگننسی خواتین کو جو ایک بڑا چیلنج جو پرابلم فیس کرتی ہیں وہ کانسٹیپیشن کا ہے، تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجوہات بتا دیجیے۔ اچھا، سب سے کامن ریزن کانسٹیپیشن کا یہ ہے کہ جب خاتون پریگننٹ ہوتی ہے تو کچھ ہارمونل چینجز آتے ہیں باڈی میں، جس میں سب سے کامن ہے کہ پروجیسٹرون لیول جو ہے وہ باڈی کا انکریز ہوتا ہے، اس سے آنتے اور اس کی ایک موومنٹ کا جو پروسیس ہے وہ تھوڑا سلو ہو جاتا ہے۔ آپ کی ڈائٹ، آپ کی ڈیلی روٹین، آپ کی ہیبٹس، کتنا پانی پی رہے ہیں، کتنے ایکٹیو ہیں، تو اس کا علاج جو ہے وہ کیا ہے؟ عام طور پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ڈیلی ڈائٹری ہیبٹس کو امپروو کر لیا جائے۔ پریگنینسی میں کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم دوائیاں لی جائیں، کچی سبزیاں جیسے کھیرے، گاجریں یہ زیادہ استعمال کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق۔ حاملہ خواتین کو اکثر ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے اور وہ ہے کانسٹیپیشن۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر زہرا صفدر صاحبہ۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی وعلیکم شو۔ السلام جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جو ڈیورنگ پریگننسی خواتین کو جو ایک بڑا چیلنج جو پرابلم فیس کرتی ہیں وہ کانسٹیپیشن کا ہے، تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجوہات بتا دیجیے۔ اچھا، سب سے کامن ریزن کانسٹیپیشن کا یہ ہے کہ جب خاتون پریگننٹ ہوتی ہے تو کچھ ہارمونل چینجز آتے ہیں باڈی میں، جس میں سب سے کامن ہے کہ پروجیسٹرون لیول جو ہے وہ باڈی کا انکریز ہوتا ہے، اس سے آنتے اور اس کی ایک موومنٹ کا جو پروسیس ہے وہ تھوڑا سلو ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے عام طور پہ کانسٹیپیشن ہوتی ہے۔ ایڈیشنل فیکٹرز یہ ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا نوزیا ہوتا ہے، کھانے پینے میں بھی دشواری ہوتی ہے، پانی پینا بھی تھوڑا کم ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے تھوڑا سا اور سپر ایڈڈ کانسٹیپیشن کا مسئلہ تھوڑا سا اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کچھ پیشنٹس میں انڈیکیشن ہوتی ہے کہ ہم ہارمونل تھیراپی ایڈ کرتے ہیں ٹو پروٹیکٹ پریگنینسی، جیسے پروجیسٹرون کی گولیاں یا انجیکشنز بھی لیے جاتے ہیں، اس سے کانسٹیپیشن اور بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ بہت کامن ہے، تقریباً 1/3 فیمیلز جو پریگننٹ ہوتی ہیں ان کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو کم اور کچھ لوگوں کو زیادہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو پرابلم ہے یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ جو ہے وہ ویری بھی کرتے ہیں؟ بالکل، آپ کی ڈائٹ، آپ کی ڈیلی روٹین، آپ کی ہیبٹس، کتنا پانی پی رہے ہیں، کتنے ایکٹیو ہیں، یہ ساری چیزیں انفلوئنس کرتی ہیں، اور ہاں کتنا پروجیسٹرون لیول ہے وہ بھی انفلوئنس کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب وہ خواتین جو اس مسئلے سے درپیش ہیں، کانسٹیپیشن کے اس مسئلے کا، اس چیلنج کو فیس کر رہی ہیں، تو اس کا علاج جو ہے وہ کیا ہے؟ عام طور پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ڈیلی ڈائٹری ہیبٹس کو امپروو کر لیا جائے، ان کے پانی پینے کی عادت کو بڑھایا جائے، اور انہیں ایکسپلین کیا جائے کہ تھوڑی بہت کانسٹیپیشن جو ہے وہ نارمل ہے پریگنینسی میں۔ ہاں، کانسٹیپیشن بہت زیادہ ہے یا پینفل ہے یا جب سٹول پاس کرتی ہیں ساتھ بلیڈنگ ہونے لگ جائے، یا اس صورتحال میں ہم تھوڑا سا اس کو ایگریسیولی ٹریٹ کرتے ہیں، ورنہ پریگنینسی میں کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم دوائیاں لی جائیں، کیونکہ ہر جو ہم میڈیسن دے رہے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ آ سکتا ہے۔ تو ڈائٹ سے، ایکسرسائز سے، پانی زیادہ پینے سے، اور ان کو ایک اویئر کرنے سے کہ یہ ایک نارمل چیز ہے، اس پہ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو کافی حد تک مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ خواتین جو پریگننٹ ہیں، وہ جب پریگننٹ ہوتی ہیں تو اس دوران جب وہ کوئی چیلنج فیس کرتی ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کوئی دوا نہ کھائیں، کوئی گھریلو طریقہ علاج ہو۔ یہ بڑا مشہور ہے، جب پیشنٹ آپ کے پاس آتی ہوں گی تو وہ آپ سے بھی یہ ڈسکس کرتی ہوں گی، تو اس کا کوئی گھریلو طریقہ علاج بھی ہے؟ بالکل بالکل، پیشنٹس بہت زیادہ اوائڈ کرتے ہیں پریگنینسی میں، ضروری ادویات کو بھی کئی دفعہ اوائڈ کرتے ہیں، لیکن کانسٹیپیشن کو حل کرنے کے لیے جیسے میں نے پہلے بتایا، سب سے پہلے تو پانی زیادہ پیا جائے۔ ہم سے پریگننٹ خاتون سے سادہ پانی پینا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، کئی دفعہ انہیں ٹیسٹ کا ایشو ہوتا ہے، زیادہ پانی پیئے تو الٹی آ جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اپنی ویسے ڈائٹ میں ملک شیکس، جوسز اور اس طرح کی چیزیں زیادہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ کچی سبزیاں جیسے کھیرے، گاجریں یہ زیادہ استعمال کریں، اور جو گرین ویجیٹیبلز ہیں وہ زیادہ استعمال کرنے سے بھی کانسٹیپیشن کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رات کو سوتے ہوئے گرم دودھ میں اگر وہ اولیو آئل تھوڑا سا ڈال لیں یا دیسی گھی تھوڑا بہت ڈال لیں تو عام طور پہ جو کانسٹیپیشن ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ یہ جو پرابلم ہے، یہ جو چیلنج ہے، یہ پریگننٹ خواتین کے لیے ایک نارمل ہے۔ اب کوئی بھی عورت جو ہے، کوئی بھی خاتون جو ہے، وہ اگر پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ ایسی کیا احتیاطی تدابیر لے، کوئی پریکاشنز ہیں کہ اس سے جو یہ کانسٹیپیشن ہونے کا جو چیلنج ہے یا یہ کم سے کم ہو جائے؟
میں نے جیسے بتایا نا کہ ہماری ڈائٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر ہم روٹین میں کھانا ہی ایسا کھاتے ہیں جس میں سبزیاں اور پھل زیادہ ہوتے ہیں, ان میں فائبر کی اماؤنٹ زیادہ ہوتی ہے, تو اس سے جو ہے وہ ویسے بھی کانسٹیپیشن کا چانس کم ہو جاتا ہے. اگر ہم پریگننٹ خاتون کو کہیں کہ وہ جوس پینے کی بجائے پھلوں یا سبزیوں کو انٹیکٹ لیں, جیسے ہم کہتے ہیں ہم لوگ ایپل کا جوس پی لیں, تو اس کی بجائے اگر ہم چھلکے سمیت ایپل کھا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اس میں فائبر کی جو کوانٹٹی ہے وہ زیادہ بہتر ہو جائے گی, اور چھلکے کی وجہ سے سٹول بھی ہے جو ریلیٹیولی سافٹ ہو جائے گا اور کانسٹیپیشن سے بچا جائے گا. اس کے علاوہ اور بھی جو پھل سبزیاں جن کے ہم جوس بنا کے پیتے ہیں, جوس بنانے کی بجائے پھل خود کھا لیا جائے تو اس کا زیادہ فائدہ ہے کانسٹیپیشن میں بھی, اور نیوٹریشن وائز بھی وہ زیادہ نیوٹریشن دے دیتے ہیں اس طرح. ٹھیک ہے. اچھا, اب کیونکہ جو ہم ڈائٹ کھاتے ہیں وہ زیادہ تر ڈائٹ جو ہے وہ اگر آج کل کے نوجوانوں میں دیکھ لی جائے تو وہ ہے آرگینک فوڈ نہیں ہے, وہ جنک فوڈ ہے اور کیمیکل زدہ خوراک ہے, یا کیمیکل زدہ جو ہے انرجی ڈرنکس وغیرہ ہیں. تو کیا ان کا جو زیادہ استعمال ہے, کیا یہ بھی پریگننٹ خواتین میں اس مسئلہ جو کانسٹیپیشن کا اس کو بڑھاتا ہے؟ جو انرجی ڈرنکس ہے اور ہائی کارب ڈائٹ ہے, جو اس کو فاسٹ فوڈ عام طور پہ کہا جاتا ہے, اس کا نام اسی لیے فاسٹ فوڈ ہے نا, وہ بہت جلدی ڈائجسٹ ہو جاتی ہے, ایک دم سے انرجی کی اسپائک دیتی ہے اور اس کے بعد ختم. اس کی بجائے اگر ہم آرگینک چیزوں پہ جائیں, جیسے ملٹی گرین آٹا, اگر آٹا بھی ہم نارمل بھی آٹا ہے تو اس کے اندر اسے چھانے نہ, جیسے میدا یا اس طرح کی چیزوں کو ہم لوگ تھوڑا اوائڈ کریں, اس سے بھی جو ہے وہ کھانے میں فائبر کی مقدار بڑھ جاتی ہے, اور جتنا فائبر زیادہ ہوگا اتنا کانسٹیپیشن کم ہوگی. پریگننٹ خاتون کو ہم اکثر یہ بھی کاؤنسل کرتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ نہ کھائیں. ایک تو ڈائریا اور گیسٹرینٹرائٹس وغیرہ ہونے کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے پریگننسی میں. اس کے علاوہ ہائی فائبر ڈائٹ سے ان کا زیادہ دیر تک معدہ بھی کمفرٹیبل رہتا ہے, بہت زیادہ انڈائجیشن بھی نہیں ہوتی, اور اچھی انرجی بھی مل جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر زہرا صفدر صاحبہ, پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.